کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا 30 دن کا سفر آج 20ویں سپارے تک پہنچا ہے، یعنی 2 عشرے ہمارے مکمل ہو رہے ہیں۔ اور یہ سپارہ جو امن خلا کا، یہ باتیں جس میں اللہ نے کر دی ہیں نا، شروع میں جو سوال کر دی ہیں، وہ مشرکین جو مسلمانوں میں سے ہیں یا کافروں میں سے، اللہ اکبر، اللہ نے ہر سوال کے اندر پھر پوچھا الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا الہ جس کی تم عبادت کر رہے وہ بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ ان آیات کے جو معنی اللہ نے سمجھائے ہیں۔ تو اس سپارے میں ہمارے 3 یعنی حصے، 3 صورتیں ہوں گی۔ سورۃ النمل کا آخری حصہ جہاں سے آغاز ہونا ہے، اور پھر سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت۔ اس سپارے کا اللہ نے آغاز جس سوال سے کیا نا، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ اللہ اکبر، اللہ مشرکین سے واضح طور پر پوچھ رہے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، معبودوں کی، یہ ولی بنائے ہیں جن سے حاجتیں مانگتے پھرتے ہو، یہ بہتر ہے یا وہ الہ بہتر ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر اس نے باغات پیدا کیے، ایسے درخت پیدا کیے تم نہیں بنا سکتے۔ الہ مع اللہ، وہ اللہ کہتا ہے کوئی اور الہ؟ اس سے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں امن جعل الارض، یعنی زمین کو ہم نے کیا بنایا؟ قرارا وجعل خلالها، ہم نے اس زمین کو جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ بنایا تمہارے لیے، یعنی کس طرح اللہ نے بچھایا ہوا اس زمین کو۔ تو یہ سارے سوال اللہ اس میں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے درمیان ہم نے نہریں بنائی، ہم نے ان کے اندر یعنی زمین پر پہاڑ بنائے، اور 2 سمندروں کے درمیان ہم نے رکاوٹ بنا دی۔ ہے کوئی اور بنانے والا؟ ملا کر دکھائے نا 2 نہروں کو، اور پانی الگ الگ رنگ کے اکٹھے چلا کر دکھائے، اللہ چلا رہا ہے بغیر دیوار کے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وہ 2 دریا سمندر ایسے چلتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی دیوار کے بنا ہی آپس میں وہ پانی جو ہے وہ رل مل نہیں جاتا، وہ دونوں الگ الگ سطح پر چل رہے ہیں۔ یہ نشانی ہے بہت بڑی ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ ایک یہ سوال کرتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال پھر 62 نمبر آیت کا اس سپارے میں، سورۃ النمل کی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، دعائیں تمہاری کون قبول کرتا ہے اللہ کے سوا؟ یہ جن کے سامنے گوٹے گڈے رگڑتے ہو، ان کی قبول ہوتی تو یہ اپنی اولادوں کو کبھی نہ مرنے دیتے۔ یہ اپنے اڈوں پر، اپنے یہ معبد خانے جو بنے ہوئے ہیں، یہ جو قبرستانوں کے اوپر مزارات بن چکے ہیں، ان کے خزانوں کے لیے چندے نہ پڑے ہوتے۔ یہ اگر رزق یہ بانٹتے اور اولادیں یہاں سے ملتی تو یہ خود بھی بے اولادیں نہ ہوتے۔ علی حجویری لاہور میں جو مشہور ہے، لوگ اولادیں مانگنے جاتے ہیں، رزق مانگنے، ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، ان کے اپنے جو مجاور ہیں وہاں پر وہ ذلیل ہوتے پھرتے رہتے ہیں۔